إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا فرما کر ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح طرح سے زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و بیش اور خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بعد اس کے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر درود ہو، سلامتی ہو، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، سامعین کرام، آج کے جمعہ میں میرا موضوع ہے قال رب ارجعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک کافر، ایک مجرم، ایک گنہگار، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتا تھا، اللہ کے ساتھ درگاہوں پہ جا کے اپنے سجدوں کو ٹیکتا تھا، اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتا تھا، یہ مشرک کل قیامت کے دن جب جہنم کو دیکھ لے گا تو کہے گا قال رب ارجعون، اے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، دنیا میں جاؤں گا، تیری عبادت کروں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں گا۔ یہ کون کہے گا؟ مجرم کہے گا، مشرک کہے گا، کافر کہے گا، ظالم کہے گا، اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے والا
کس کو دیکھ کر کہے گا؟ جہنم کو دیکھ کر کہے گا قال رب ارجعون، اے اللہ، اے پروردگارا، دیکھ لیا تیری جہنم کو، سن لیا اس کی چیخوں کو، اب دنیا میں بھیج دے، واپس جاؤں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ یہ مجرم کہے گا، کب کہے گا؟ جب جہنم کو دیکھ لے گا۔ میں اپنے موضوع سے بڑھنے سے پہلے جمعہ کے آداب بیان کرتے ہوئے اپنی بات کی طرف بڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک جو ہے اونٹ کی قربانی کے برابر کا ثواب دے دیتا ہے۔ بارہا ہم نے یہ حدیث سنی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو شخص آتا ہے مسجد میں، اس کو ایک گائے کی قربانی کے برابر کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا جو شخص آتا ہے اس کو ایک بکرے کی قربانی کے برابر کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ پھر چوتھا جو آتا ہے اس کو جو ہے ایک مرغی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ آخر میں جو آتا ہے اس کو اللہ کے راہ میں ایک انڈا صدقہ و خیرات کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رجسٹر بن کر کے خطیب کے خطبے کو سننے کے واسطے فرشتے باادب بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں۔ یہ ہے جمعہ کی فضیلت، یہ ہے جمعہ کی اہمیت۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے آداب کو محفوظ رکھیے، ٹیک مت لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگانے سے منع فرمایا۔ یہ جمعہ کے آداب تھے۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرا موضوع ہے قال رب ارجعون۔ یہاں پر 4 مرحلے میں ذکر کرتے ہوئے بڑھتا ہوں۔ پہلا مرحلہ موت کا مرحلہ۔ آج جو ہے موت کو بھولنے کی وجہ سے، آج موت سے نفرت کرنے کی وجہ سے مسلمانوں پر زیادتیاں اور ظلم ہو رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھتے ہوئے اپنی بات کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے، یہ موضوع کا انتخاب اصل کیوں کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں آپ پوری قرآن مجید اٹھا لیجئے، ہر سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر آیت میں، کہیں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، اور ہر صورت میں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں کم و بیش صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں جو غفلت میں ہیں، جو بیداری میں نہیں ہیں، غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں، لہذا یہ جہنم کی آیتوں کو سن کر تمہارے اندر جہنم کا خوف پیدا ہو جانا، تمہارے اندر اللہ کے غضب کا خوف پیدا ہو جانا، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے یہ آیتوں کو سن کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آنا، اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ کیا۔ اب آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر کفار ایسے لپکیں گے جیسے جو ہے بھوکے دسترخوان پر لپکتے ہیں۔ بارہا آپ نے جو یہ حدیث سنی خطبوں کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے مسلمانوں پر کفار ایسے لپکیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر لپکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی؟ کیا اس وقت دین اسلام زیادہ پھیلا نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ مسلمان ہوں گے۔ اب جو تعداد ہے اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی، اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر کفار ایسے لپکیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر لپکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے پوچھے اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی آخر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی چاہت پیدا ہو جائے گی، دنیا کی خواہش پیدا ہو جائے گی، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگیں گے، خواہشوں کی پیروی کریں گے، نفس پرستی کریں گے، اور کیا کریں گے معلوم؟ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت سے نفرت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج موت کو بھول گئے، ہم موت کا تذکرہ نہیں کر رہے،
ہمارے آنکھوں کے سامنے جنازوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی موت کو بھول گئے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلق سے اور دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے موت کے متعلق فرمایا، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا کی خواہشوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے متعلق فرمایا، موت دنیا کی لذتوں کو کاٹ کر رکھ دینے والی ہے، موت دنیا کی خواہشوں کو کاٹ کر رکھ دینے والی ہے۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں، آج لوگ مسابقت کر رہے ہیں، آج لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے واسطے بھائی فلاں شخص آئی فون لیا، دیکھو میں لیتا ہوں، اور کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ پیسے نہیں ہیں لیکن لے رہے ہیں۔ کیسا لے رہے ہیں؟ فائنانس پہ لے رہی، سود پہ لے رہی، اللہ رب العالمین سے جنگ کر رہی، ماں کے ساتھ زنا کر رہی۔ اللہ اکبر، آج دنیا کی خواہشوں میں مسلمان پڑ گیا۔ یہ دنیا کی خواہش ہے، یہ دنیا کی لذت ہے، یہ دنیا کی عیش و آرامی ہے۔ مسلمان آج عیش و آرامی میں پڑ گیا اور موت کو بھول گیا، کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر کفار لپک رہے ہیں۔ حالات سے واقف کون نہیں ہے؟ حالات کا جائزہ لیجئے۔ وقف بورڈ کا مسئلہ چل رہا نہیں چل رہا؟ فلسطین کا مسئلہ چل رہا نہیں چل رہا؟ کیسے حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد کا نام دے دیا جا رہا، کبھی مسلمان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی، مساجدوں کو توڑ دیا جا رہا جو ہے، اسی طرح مدرسوں کو لاک ڈال دیا جا رہا۔ کیوں ہو رہا؟ یہ ہماری ہی کرتوت ہے، یہ ہماری بدعملی ہے، یہ ہماری بدعملیوں کا اللہ تعالی ہمیں انجام ہم بتا رہا ہے کہ مسلمان جب دنیا کی خواہشوں میں پڑ جائے گا اور موت سے نفرت کرے گا تو مسلمانوں پر کفار لپیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا مرحلہ ذکر کیا، آپ نے موت کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا، مسلمانوں موت کو یاد کرو، یہ موت دنیا کی لذتوں کو کاٹ کر رکھ دینے والی موت ہے، یہ موت دنیا کی خواہشوں کو ختم کر رکھ دینے والی موت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا، ایک ململ کے کپڑے کو لے لیا جائے، ایک ململ کے کپڑے کو لے لیا جائے، اس کو کانٹی دار درخت پر دے مارے اور اس کو کھینچے، کپڑے کی کیا حالت ہوتی؟ کپڑا تارا تار ہو جاتا، کپڑا پھٹ کے چھنی ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشرک کی موت ایسی ہی ہوگی، ایک مشرک کی موت، ایک ظالم کی موت، ایک اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے کی موت، ایک اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانے والے کی موت، دنیا کی خواہشوں میں پڑ جانے والے کی موت اسی طرح ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ ململ کے کپڑے کو کانٹی دار درخت پر دے مارو اور اس کو کھینچو، کپڑا پھٹ کر تارا تار ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک کافر کی موت آئے گی۔ اور اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے مرحلے کے متعلق فرمایا کہ موت کا فرشتہ جب جو ہے کافر کے پاس آئے گا، مشرک کے پاس آئے گا، ایک ظالم کے پاس آئے گا، اور جو ہے جہنم کی بدبودار چٹائیوں میں سے ایک چٹائی اس کے پاس لے کر آئے گا، اور جو ہے اس کے جسم سے روح کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بدبودار روح کیا کرے گی؟ جسم کے حصوں میں چھپنے کی کوشش کرے گی۔ تو فرشتہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ ایسے ظالم کو، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا تھا، جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا تھا، جو باباؤں کو مانتا تھا، پیروں مرشدوں کو مانتا تھا، قوالیاں سنتا تھا، ایسے ظالم کو جب فرشتہ، موت کا فرشتہ جائے گا اور اس کی روح جو ہے اس کے جسم کے حصوں میں چھپنے کی کوشش کرے گی، فرشتہ، موت کا فرشتہ اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر روح کو کھینچے گا۔ اللہ اکبر، یہ موت کو بھول گئے ہم آج، یہ موت کا تذکرہ نہیں کر رہے ہم آج، اسی لیے دنیا کی خواہشوں میں پڑ گئے ہم، اسی لیے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں ہم، اسی لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم۔ لہذا مسلمانوں، الغرض کہنا یہی ہے کہ موت کو یاد کرو، یہ موت دنیا کی خواہشوں کو ختم کر کر رکھ دینے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو موت کا مرحلہ ہو گیا، دوسرا مرحلہ ہے قیامت کا مرحلہ۔ اللہ رب العالمین فرشتے سے کہے گا، سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، مار فرشتے مار، آج کیا کر، مار فرشتے مار، سور میں پھونک مار، کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان، سب کا سب تباہ تاراش کر رہ جائے گا۔
جن گھروں پر، جن محلات پر، جن گاڑی گھوڑوں پر ہم فخر اور تکبر کرتے ہیں نا، یہ سب کا سب تباہ تاراش ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کے اندر فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب قیامت آ جائے گی کیا ہوگا؟ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ رب العالمین چاند اور سورج کو جمع کر کے کیا کرے گا؟ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن چاند اور سورج کو بے نور کر کے ان کی روشنی کو چھین کر اللہ رب العالمین چاند اور سورج کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ سورج جس کی گرمی آج ہم برداشت نہیں کر رہے، ہاں ہماری دنیا سے کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ اس سورج کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم میں پھینک دے گا۔ تو ہمارے جسم کی کیا کیفیت ہوگی، ہمارے جسم کی کیا حالت ہوگی، ذرا اندازہ کریے، ذرا خوف کھائیے اللہ رب العالمین کا، ذرا بدلیے اپنے حالات کو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مت کریے، اللہ ہی کی عبادت کریے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے ہی کامیابی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ وہ مشرک جو دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا کرتا تھا، یہ قیامت کی جو ہے اللہ کیا ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے سیدھے ہاتھ میں، اپنے دائیں ہاتھ میں آسمان زمین کو لپیٹ لے گا۔ اسی طرح جو ہے حمل والیاں حمل گرا دے گی، بوڑھے جو ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، آفت کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو۔ کس کا نام دیا؟ آفت۔ قرآن مجید میں قیامت اور جہنم کے نام 400 سے زائد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ التغابن، جیت اور ہار کا دن، یعنی کل قیامت کے دن جیتنے والا ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا اور جو ہارنے والا ہے ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ ایسے ایسے نام دیے اللہ تعالیٰ نے۔ القاریہ، الحاقہ، کھڑکھڑا دینے والی، جسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب سب سے بڑی آفت آ جائے گی۔ آفت کے نام سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو، جب سب سے بڑی آفت آ جائے گی کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کانوں کی یہ پردے پھٹ کر رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ کریے مسلمانوں، اپنے حالات کو بدلیے۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور مسلمان کیا چاہ رہا معلوم؟ ہمارا مسئلہ حل ہو جانا بھائی، ہمارے وقت بل کا مسئلہ حل ہو جانا، ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ جام لگا دیں گے، ہم جو ہے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نہیں مسلمانوں، اگر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کو بدلنا چاہتے ہیں، جو ضلالت اور ہمارے مقدر بن چکی ہے اس ضلالت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ آؤ اللہ کی طرف آؤ قرآن مجید کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مت بناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں، آج اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کی جا رہی، آج اللہ کے ساتھ اوروں کو جو ہے شریک بنایا جا رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان حال ہے۔ اسی طرح تیسرا مرحلہ حشر کی ہولناکیاں۔ اللہ اکبر۔ یہ حشر کی ہولناکیوں کا تذکرہ بھی کرنا ضروری ہے، یہ حشر کی ہولناکیوں کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج مطہرات میں سے آپ کی بیوی، خاص بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کل قیامت کے دن عالم یہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وہ آیت کون سی ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اما عائشہ کو سناتے ہیں، اور آپ نے کہا کل قیامت کے دن سب کے سب کیا ہوں گے؟ برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے۔ اما عائشہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ، کسی کو اپنی عزت کا خیال نہیں آئے گا؟ کوئی اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے عزت کے مارے نہیں مر جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے سروں پہ ڈپریشن کا عالم ہوگا، وہ پاگل پھر رہے ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا،
बाप से बेटी भागेगी, माँ से जो है बेटा भागेगा, रिश्तेदारों से रिश्तेदार भागेंगे। ये आलम कल क़यामत का होगा, डिप्रेशन का आलम होगा, परेशान होंगे, अपने आमाल को लेकर परेशान होंगे। फ़इदा जो है अल्लाह ताला फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, कि जिसके दाएं हाथ में नामाए अमल दे दिए जाएंगे वो हशाश व बशाश होंगे। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, कि जिसके बाएं हाथ में उसके नामाए अमल दे दिए जाएंगे वो परेशान हाल होगा, उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आएगा, उसको अपनी शर्मगा छुपाने का ख्याल नहीं आएगा। वो भागेगा जहन्नम की चीखों को देखकर, वो भागेगा जहन्नम को देखकर, वो खौफ ज़दा होगा, वो जो है साया तलाश करेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, कल क़यामत के दिन मुजरिम, ये मुशरिक जो है साया तलाश करेगा, भागेगा, कहेगा आज छुपने की जगह कहाँ है। दुनिया में तो बहुत दरख्त है कि जिसके नीचे मैं साया हासिल कर सकता था, दुनिया में तो बहुत महल्लात थे कि जिसके अंदर बैठकर जो है मैं आराम हासिल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर साया मौजूद नहीं है। कहाँ है? छुपने की जगह कहाँ है? भागने की जगह कहाँ है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहेगा नहीं, आज भागने की जगह नहीं है, आज छुपने की जगह नहीं है। जो अच्छे अमल करके आएगा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो भलाई वाले अमल लेके आएगा वही जो है कामयाब हो सकता है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो बुरे अमल लेके आएगा वो परेशानी के आलम होगा, वो परेशानी में होगा। अल्लाहु अकबर। ये क़यामत की होलनाकियाँ हैं, ये हशर के होलनाकियाँ हैं, इसको याद करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो है चौथा मरहला है जहन्नम का मरहला। ये कौन सा मरहला है? सबसे आखिरी मरहला जहन्नम का मरहला। कितने रास्तों से गुजरना है देखो। एक मुशरिक की हालत में मरेंगे, अल्लाह के साथ औरों को शरीक करेंगे, बाबाओं को मानेंगे, पीरों को मुर्शिदों को मानेंगे, कव्वालियाँ सुनेंगे, अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाएंगे, जो है मूर्ति परस्तिश करेंगे, नफ्स परस्तिश करेंगे। ऐसे मुजरिम की हालत क्या होगी? सबसे पहले उसको मौत के मरहले से गुजरना है, मौत के मरहले से गुजरना है, फिर कब्र के मरहले से गुजरना है, फिर हशर के मरहले से गुजरना है। आखिरी मरहला जहन्नम का मरहला, ये खौफनाक मरहला है। इससे खौफनाक मरहला कौन सा भी नहीं। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र में फरमाता है वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, कि जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, जिस दिन जहन्नम को पेश किया जाएगा, ये मुशरिक, ये मुजरिम, ये फासिक, ये अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करने वाला क्या कहेगा? क़ालू रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ए अल्लाह, दुनिया में तो नज़ीर व बशीर आए थे, डराने वाले आए थे, खुशखबरियाँ देने वाले आए थे, जहन्नम के होलनाके सुनाने वाले आए थे, नबी भी आए थे, कुरान भी तूने मुझे दिया था। इसके बावजूद मैंने क्या किया? तेरी नाफरमानी की, तेरे साथ औरों को शरीक कर दिया। क़ालू रब्बना अबसरना, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगारा, देख लिया जहन्नम को, देख लिया अपनी आंखों से तेरी जहन्नम को, व समिअना, सुन लिया इसकी धाड़ों को, इसकी चीखों को मैंने सुन लिया है, इसकी आवाज़ों को मैंने सुन लिया है। आज मेरी आंखों से मैंने जहन्नम का मुशाहिदा कर लिया। अल्लाह फरजिअना नअमल सालिहा, एक मर्तबा भेज दुनिया के अंदर, एक मर्तबा दुनिया के अंदर भेज। क़ाल रब्बिरजिऊन, ए अल्लाह, दुनिया में एक मर्तबा भेज, दुनिया में जाऊंगा, तेरी ही इबादत करूंगा, तेरे साथ औरों को शरीक ना बनाऊंगा, नअमल सालिहा, नेक अमल करके आऊंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेगा नहीं, दुनिया में बार बार तेरे सामने आयतें आई, दुनिया में बार बार कुरान मजीद तेरे सामने आई, दुनिया में रसूल भी आए, दुनिया में नज़ीर व बशीर भी आए, इसके बावजूद तो क्या करता रहा? नफ्स परस्तिश करता रहा, ख्वाहिश परस्तिश करता रहा, अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाता रहा। सूरह माआरिज पढ़िए घर पर जाकर, सूरह माआरिज का जो है तज़किरा करिए। ये सूरह माआरिज के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत और जहन्नम की ख़तरनाक होना की बयान फरमाई। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वसाहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुबी व मन फिल अर्दि जमीआ, कि जब जहन्नम को लाया जाएगा, और हदीस क्या आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब जहन्नम को लाया जाएगा तो 70,000 लगामें जहन्नम को होंगी, और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते पकड़कर जहन्नम को खींच रहे हैं। अल्लाहु अकबर।
یہ جہنم کا تذکرہ کرنا ضروری ہے مسلمانوں، اس جہنم کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے، اپنے نفس پرستی کو ہٹانا ضروری ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں نا، گھر بنا لیے، گاڑی گھوڑا ہمارے پاس آ گیا، ہم کامیاب ہو گئے، نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا مستحق بنا دیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، موت آنے والی ہے، قبر کا مرحلہ آنے والا ہے، حشر کا مرحلہ آنے والا ہے، جہنم کا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ جب جو ہے جہنم کو لایا جائے گا تو یہ مجرم جب جہنم کو دیکھ کر چیخیں مارے گا، دھاڑے مارے گا، کہے گا اے رب دنیا میں واپس بھیج، تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کروں گا، تیری فرما برداری کر کے میں آؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے مجرم کے سامنے ایک پیشکش رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ ایک پیشکش رکھے گا، ایک شرط رکھے گا۔ کیا کہے گا؟ جا، آج میں تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہوں، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ جس بیوی بچوں کے خاطر دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا نا، ان بیوی بچوں کو میں تیرے بدلے جہنم میں ڈال دوں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا۔ کیا منظور ہے تجھے؟ وہ مجرم کہے گا جہنم کو دیکھ کر، اللہ ڈال دے، پہلے ڈال دے، اللہ پہلے ڈال دے میرے بیوی بچوں کو، مجھے چھوڑ دے جہنم سے۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ مجرم بن کر کے جو ہے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ ایک بیٹی کے تعلق سے اللہ شرط لگائے گا، جا میں تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہوں، لیکن تیرے عوض، تیرے بدلے میں تیری بیٹی کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیا تجھے منظور ہے؟ وہ باپ اپنی بیٹی کی خواہشوں کو پورا کرنے کے واسطے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا؟ یہ باپ کہے گا ہاں اللہ ڈال دے، پہلے میری بیٹی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے مجرم کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک پیشکش یہ بھی رکھے گا، اس سے کہے گا کہ اے جہنمی، اے مجرم، اگر تیرے پاس دنیا بھر جتنا سونا ہے، کیا تو اتنا سونا دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے؟ مجرم کہے گا ہاں اللہ، اگر میرے حصے میں اتنا سونا ہے تو لے لے اور مجھے جہنم سے بچا دے۔ یہی مال کے پیچھے بھاگ رہے ہم، یہی مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہم۔ دیکھو کیسی خطرناک ہونا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ایسے مجرم کے سامنے اللہ ایک پیشکش اور ایک بھی رکھے گا۔ وہ پیشکش کیا رکھے گا اللہ؟ کہ میں تیرے عوض، تیرے بدلے انسانیت کو جہنم میں ڈال دوں گا اور تجھے اکیلے کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ کیا تجھے منظور ہے؟ کہے گا اللہ سب کو ڈال دے جہنم میں، سب کو ڈال دے، لیکن مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کے منہ کیا ہیں مسلمانوں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے حالات کو اگر بدلنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی شخصیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں ابراہیم کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم کیا تھے؟ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم کیا تھے؟ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا، ابراہیم میں تجھے کبھی رسوا نہیں کروں گا، ابراہیم میں تجھے کبھی ذلیل و خوار نہیں کروں گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان بھی ہوگا، ابراہیم کے والد آزر بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، تمام انسانیت موجود ہوگی، اللہ رب العالمین بھی ہوگا، نبی بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے حشر کے میدان میں۔ ابراہیم کے والد جہنم کو دیکھ کر کے ابراہیم کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے، کہیں گے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے ابراہیم، تو نے دنیا میں جو بات کہی تھی سچ کہی تھی، آج جہنم کا مشاہدہ میں نے کر لیا، آج جہنم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ابراہیم تو اپنے رب سے دعا کر، ابراہیم تو کیا کر، اپنے رب سے دعا کر، مجھے اس جہنم سے بچا لے، تیرے رب سے کہہ کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، دنیا میں واپس جاؤں گا، تیرے رب کی عبادت کر کے آؤں گا، تیرے اوپر ایمان لاؤں گا، تیرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی باپ کی تڑپ کو دیکھ کر کے، اپنی باپ کی جو ہے آنسوں کو دیکھ کر، باپ کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے یا رب، اے رب، میرے باپ
باپ کو جو ہے جہنم سے بچا لے۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ تو نے مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس چیز کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ آج وہ دن ہے اللہ، میرے باپ کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے ہاتھ چھوڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنے قدرت سے، اپنے معجزے سے حضرت ابراہیم کے والد آزر کو ایک بچھو کی شکل میں گندا کیڑا بنا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ آج کہہ رہے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ فلانے بابا ہے، نیا پار کرا دیں گے، ہماری کشتی پار کرا دیں گے۔ اجمیر کو گئے تو کیا ہوتا؟ بھائی جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم ہے، وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین۔ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور کتنی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، کتنے بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے والد کو نہیں چھوڑا۔ تمہارے بابا بچائیں گے جہنم سے تم کو، تمہارے جو ہے پیر بچائیں گے تمہیں جہنم سے، نہیں، کوئی نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو جہنم کا تذکرہ سنا دیجئے، ان کے سامنے جہنم کے ہولناکے کو بیان کر دیجئے، انہیں جہنم سے ڈرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلے والوں کے نام لے کر کے بلاتے ہیں، یا معشر قریش، یا معشر بنو ہاشم، یا معشر عبد مناف، تمام قبیلے والوں کے نام لے کر پکارتے ہیں۔ آخر میں اپنی بیٹی کا بھی نام لیتے ہیں، یا فاطمہ۔ تمام لوگوں کو آپ جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کر لے، ایک اللہ کی عبادت کر لے، کل قیامت کے دن میں تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا حالت ہے؟ بابا کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں فلانے بابا ہمیں بچا لیں گے، نہیں بچا سکتے۔ اللہ رب العالمین کا خوف کھائیے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریے، ایک اللہ کی عبادت کریے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے سے ہی جہنم سے جو ہے نجات مل سکتی ہے، ورنہ پھر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر بن جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے اب تمام سننے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی خطرناکیوں سے بچائے۔ اللہ جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے، انہیں صحت کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے، ان کے قرضوں کو بآسانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں مسلمان پریشان حال ہے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت و نصرت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔